بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید وقاص اسلامک چینل کے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم آپ کو قرض اتارنے کا قرآنی حل بتائیں گے، قرآنی عمل وظیفہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ بہت سے بھائی اور بہنیں دعا کے لیے ہمیں اپنا نام لکھتے ہیں، ہم ان تمام کو خاص دعا میں شامل کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ بھی اپنا نام خاص دعا میں شامل کرانا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی خاص دعا میں شامل کریں گے۔ خاص طور پر اپنے مسلمان مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا ضرور کرنی ہے، اور آپ نے آمین لکھنا ہے یا لائک کر دیں، یہ بھی آپ کا آمین شمار ہوگا۔ دعا کے اول آخر درود پاک پڑھنا دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جس دعا کے شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ دعا قبول کی جاتی ہے، اور جس دعا کے اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے وہ دعا راستے میں ہی رہ جاتی ہے۔ اس لیے آپ جب بھی دعا کریں اول آخر لازمی درود پاک پڑھ لیا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، تو رحیم ہے، کریم ہے، ہم بے بس گناہ گار آپ سے التجا کرتے ہیں، فلسطین کو آزادی عطا فرما، ان مظلوموں بے بسوں کی غیبی مدد فرما، تیری مدد کے منتظر ہیں کتنے بھائی بہنیں، بوڑھے جوان اور معصوم بچے۔ اے اللہ، ان پر ظلم ہو رہا ہے، تو ہی کوئی فوج، کوئی اپنا لشکر بھیج دے، ان کی حفاظت فرما، مدد فرما۔ اے میرے پروردگار، جو بھائی اور بہنیں اس وقت ہمیں سن رہے ہیں اور جنہوں نے دعا کے لیے اپنے نام لکھے، مجھ سمیت سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، سب کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما، سب کو کشادہ برکتوں والا رزق اور روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد کی نعمت عطا فرما، جن بھائیوں کے اور بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، اے اللہ سب رکاوٹیں ختم فرما کر نیک رشتے عطا فرما۔ ان دعاؤں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پیارے ناظرین، آج کے وظیفہ بہت ہی مجرب اور پرتاثیر ہے۔ اگر آپ نے ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کر لیا، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں چاہے پہاڑ جتنا قرض بھی اگر کسی پر ہوگا، اس عمل کی برکت سے اتر جائے گا۔ ناظرین، قرض کا کسی بندے پر ہونا اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ قرض ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کے ذمے کسی کا قرض تھا اور آپ نے اپنی زندگی میں اسے ادا نہیں کیا، اور نہ ہی آپ کے جانے کے بعد آپ کے گھر والوں نے آپ کا قرض اتارا، تو پیارے بھائیوں، یہ آگے والی زندگی کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ احادیث میں بہت ساری ایسے شخص کے لیے وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ پاک کسی کو بھی مقروض نہ کرے، آمین۔ پیارے ناظرین، اب وظیفہ اور وقت طریقہ سماعت فرما لیں۔ بس آپ نے تمام باتوں کو دھیان سے سننا ہے اور اسی طریقے پر عمل کرنا ہے جیسے ہم آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستو، جو بندہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، اتنے قرضے ہوں کہ انہیں اتارنا مشکل ہو، اس کے لیے اتارنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو اسے چاہیے کہ بعد نماز فجر 3 بار اول آخر درود پاک پڑھے، بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھے، ورنہ جو بھی درود پاک یاد ہو وہی پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد 41 مرتبہ سورۃ النصر پڑھیں۔ سورۃ النصر سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔
اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ غیب سے مدد ہوگی، قرض اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زندگی میں اس وظیفے کو شامل کر لیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔